إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 26ویں پارے کے اندر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو خوب گردنوں پر ضرب لگاؤ فَشُدُّ الْوَثَاقِ پھر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
پھر اس کے بعد احسان کر کے یا فدیہ اور معاوضہ لے کر چھوڑو۔ یہ کام کب کرنا ہے؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اختتام کو پہنچ جائے، اپنے آلات حرب رکھ دے۔ ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ جو کام ہے اگر اللہ خود بھی چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا۔ ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، اور لیکن اللہ بعض تمہارے لوگوں کو بعض دیگر لوگوں کے ساتھ آزماتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کے اوصاف میں ایک وصف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسقوں، فاجروں اور بدعمل لوگوں سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لَيُعَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس دین کی مدد، تائید اور نصرت فاجر اور بد کردار آدمی سے بھی لے لیتا۔ فاجر کا جو لفظ اس حدیث میں آیا ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری سے معلوم ہوتا ہے یہ لفظ گناہگار مسلمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ تو اللہ اپنے دین کی تائید بعض اوقات گناہگار مسلمانوں سے کرا لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کافروں سے اپنے دین کی نصرت اور مدد کروا لیتا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ امام المغازی امام محمد بن اسحاق بن یسار المدنی نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا، اور امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، اور اردو کتابوں میں سیرت کی کتابوں پر اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جب غزوہ احد ہوا تو مدینے کے آس پاس کچھ یہودیوں کے قبائل تھے۔ آج بھی
جو مدینہ جاتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے جس جگہ پر مسجد قباء ہے، قباء کے بالکل قریب ہی یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کر قتل کروایا تھا، جو اللہ کے رسول کی توہین کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا، تو اس کعب بن اشرف گستاخ رسول یہودی کا جو قلعہ تھا مدینے میں آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، نیے بری ہوئی اور زمین سے فٹ 1.5 فٹ اوپر تک اس کے نشانات اور آثار آج بھی موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے آس پاس یہودیوں کی کچھ بستیاں تھیں۔ تو مکے کے کافروں نے جب مسلمانوں کی دارالحکومت اور دارالخلافہ سمجھ لو مدینہ کو مٹانے کا ارادہ کیا اور بدر سے بھاگے ہوئے پھر دوبارہ تیاری کر کے احد کے میدان میں مقابلے میں اترے تھے، تو اس وقت ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار اور مہاجر صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنی چاہیے یا باہر نکل کر لڑنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا زیادہ اصرار تھا کہ جنگ باہر نکل کر لڑی جائے۔ کچھ صحابہ کا مشورہ تھا مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، اور جو منافقین کچھ پیدا ہو چکے تھے مدینے میں وہ بھی باہر نکل کر جنگ لڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ تو 1000 کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی، جن میں سے 300-400 کے قریب وہ منافقین کے گروہ تھے، عبداللہ بن ابی کے ماننے والے، وہ تو راستے سے ہی واپس پلٹ آئے تھے۔ تو باقی مخلص جو صحابہ تھے وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر احد کو نکلے۔ تو انہی دنوں یہودیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مخیریق۔ اس نے اپنے یہودیوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ہمیں ان کی نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ تورات پڑھے ہوئے تھے، یہ پڑھتے تھے وہ لوگ، ان کو اس بات کا تو علم تھا کہ تورات کے اندر اس آخری پیغمبر کا ذکر ہے، لیکن ضد، عناد، ہٹ دھرمی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انہیں مانے تھی۔ تو جب اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اور ساتھ نکل کر جا کر مکے والوں کے مقابلے میں لڑنا چاہیے، تو دوسرے یہودیوں نے اس کی تائید نہ کی۔ اس نے پھر ایک وصیت کی، وہ کہنے لگا کہ میں تو جا کر مسلمانوں کی صف میں مکے والے سے لڑوں گا، اگر میں مارا گیا تو میرے جتنے کھجوروں کے باغات ہیں میرے مرنے کے بعد وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا۔ یہ وصیت کر دی اس نے۔
احد کا مارکا لڑا گیا تو جس وقت دشمن بھاگ گیا، جنگ اختتام کو پہنچی، تو جو مسلمانوں کے لوگ شہید ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر پھر شہیدوں کی نعشیں دیکھنے لگے، تو شہدائے احد کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی بھی مرا پڑا ہے۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نعش مخیریق یہودی کی ہے جو ہمارے ساتھ مل کر مکے والوں کے خلاف لڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیریق خیر و یہود، تھا یہ یہودی لیکن یہودیوں میں سب سے اچھا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مکے والوں کے خلاف لڑا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو کافروں کو بھی مسلمانوں کی نصرت کے لیے کھڑا کر دیتا ہے اور ان سے بھی کام لے لیتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن وہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد جب مکہ فتح کیا تھا تو 10,000 کا لشکر تھا، مکہ فتح ہونے کے ساتھ 2,000 اور بندے اسلام میں آگے 12,000 ہو گئے تھے۔ اس دن مسلمان اپنی تعداد پر خوش ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے حنین میں تمہاری مدد کی تھی اور تم تعداد میں زیادہ تھے، اور اس دن تم نے سمجھا آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، دشمن کو جاتے ہی جھپٹ لیں گے۔ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری تعداد کی زیادتی، دشمن کے مقابلے میں افراد کا اضافہ تمہارے کسی کام نہیں آیا، کیونکہ جب یہ گئے نا وہ تیر انداز سے بڑے، وہ مختلف جگہوں پر گھات لگا کر اپنی کمینگاہوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب مسلمان آگے بڑھے تو یک بارگی انہوں نے حملہ کر دیا تیروں سے، اور مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، اور اللہ کے نبی اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، باقی لشکر بکھر گیا، اور اللہ کے نبی وہاں میدان میں کھڑے کہہ رہے ہیں لوگو انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میدان میں اکیلے کھڑے تھے، کچھ مخلص صحابہ تھوڑے سے تھے، باقی سب بکھرے، پھر دوبارہ مسلمان آپ کے قریب جمع ہونے شروع ہو گئے۔ تو جب آپ غزوہ حنین کے لیے قبیلہ بنو حوازن کی طرف نکلے تھے نا، آپ کو اسلحہ کی ضرورت تھی اس وقت، تو صفوان نامی ایک شخص تھا جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زریں، وہ جو لوہے کے کرتے فوجی پہنتے ہیں، کچھ زریں اس سے ادھاری لی، اور وہ بھی پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلحے کے ذریعے بھی مدد لے لی، اللہ نے اس شخص کے ذریعے بھی دین کی مدد لے لی۔ تو ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، بلا شک و شبہ اللہ جب اپنے دین کی مدد لینے پہ آتا ہے وہ بد عمل اور فاجر لوگوں سے بھی لے لیتا۔ مجھے
کل رات میں نے شیخ رشید صاحب کی تقریر سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ اسمبلی میں نام کے مسلمان تو بہت ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو خالص مذہبی لوگ ہیں، لیکن کسی کو بھی اسمبلی میں جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ میں سوچ رہا تھا دیکھیں اللہ کیسے کیسے لوگوں سے اپنے دین کی بات کروا لیتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ جب تھا، قادیانیت کے حوالے سے مسئلہ تھا، اس وقت بھی اللہ نے اس بندے کو بلوا لیا۔ اب ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کا مسئلہ پیدا ہوا، ہندوستان نے پاکستان کے اوپر وار کیا، اور اللہ کی توفیق سے ہماری آرمی نے اس کو بڑا بہترین جواب دیا، اور ان کا پائلٹ بھی گرفتار ہو گیا۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک موقع اور چانس تھا۔ اللہ نے اس بندے سے جہاد کی آواز اسمبلی میں بلند کروا دی۔ تو میرے بھائیوں، جہاد سے عزت ملتی ہے، اور خصوصاً جب مسلمان حکمران کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے برسرے پیکار ہوتا ہے، تو ساری مسلمان برادری کو مل کر اپنے حکمران کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ بد ہو، کفار کے ساتھ لڑنے کا اسلام درس دیتا ہے۔ پھر میں یہاں ایک شرعی طور پر مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے سورہ محمد کی 4 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب ایک پائلٹ ہماری آرمی کے اقرار کے مطابق مسلمانوں کے قبضے میں قیدی ہو گیا ہے۔ اب اس قیدی کو چھوڑنے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ قیدیوں کو چھوڑنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اپنے امراء کو یہ شرعی مشورہ دیتے ہیں، قیدی آپ ضرور چھوڑیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کے مطابق۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سیدھا سا ترجمہ آپ کسی عالم کا ترجمہ نکال کر ایک دفعہ پڑھیں اس کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس وقت تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا جنگ میں ملاقات ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی گردنوں پر خوب ضربیں لگاؤ۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، رقاب رقابات ان کی جمع ہے، گردنیں، ضرب مارنا، بالخصوص تیز دھار والی تلوار کے ساتھ جب گردن کاٹی جاتی ہے، اس کے لیے ضرب الرقاب کا لفظ آتا ہے، ان کی گردنیں اتارو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموہم، کب تک ان کو مارتے رہو؟ یہاں تک کہ ان کا جو خون ہے اچھی طرح زمین میں بہاؤ۔ قرآن نے جو لفظ بولا ہے اسخنتموہم، اسخان قتل کرنے میں مبالغہ کرنا، اچھی طرح خون بہانا، تو ایسے کافروں کو خوب مارو جب ان کی قتل و غارت اور خون اچھی طرح تم بہا لو۔ فشد الوثاق، پھر جو بچ جاتے ہیں نا تمہارے قابو میں آ گئے، فشدو، خوب باندھو، الوثاق، بیڑیاں، قید، تو اللہ کہے پھر مضبوطی سے ان کو باندھ کے رکھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ أَوْ فِدَاءً، اس کے بعد پھر خواہ احسان کر کے چھوڑو یا
فداعن فدیہ معاوضہ بدلہ کوئی لے کر چھوڑو، لیکن یہ کام کرنا بات ہے جو ہم اپنی حکومت کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں نا، اختیار تو انہی کے پاس ہے۔ حتیٰ رہا، حتیٰ لفظ عربی زبان میں کسی کام کی انتہا کے لیے آتا ہے کہ کب یہ کام آپ نے کرنا ہے